نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 307 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی اچھائی یا برائی سے بے پرواہ ہو کر زیادہ سے زیادہ دل جمعی کے ساتھ ہمتاً مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرے کہ کوئی اسے کیا کہہ رہا ہے۔ یہی حالت مجنون کی ہوا کرتی ہے، اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ حقیقی جنون مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محاورے کی بات ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ آدمی ذکر خداوندی میں ہمتاً مشغول ہو جائے۔ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تعلق آپ کی انگوٹھی سے تھا، اور جب تک آپ کے پاس وہ انگوٹھی رہی تو حکومت قائم رہی، اور کسی وقت وہ انگوٹھی گم ہو گئی تو آپ کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ جو انگوٹھی والی بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور بظاہر یہ غیر معتبر ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی حکومت بطور معجزہ تھی جو انسانوں اور جنات اور تمام چرند پرند اور ہوا وغیرہ تک کو شامل تھی۔ اس کو کسی انگوٹھی سے یا خاتم سے مربوط کرنا، منحصر کرنا، یہ بے دلیل بات ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ بعض مشائخ اپنے بیانات میں یہ جملہ بلکہ فارسی کا شعر پڑھتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی کچھ دیر اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال اخلاص والی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ کوئی مقولہ ہے یا کوئی حدیث ہے؟ اگر کوئی حدیث ہو تو اس کا حوالہ دے کر مشکور فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا بے شک نفع بخش ہے، اس سے طبیعت میں خیر کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سی احادیث شریفہ میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید وارد ہے۔ لیکن یہ صحبت 100 سال کی عبادت کا ثواب اس سے ملے، اس پر کوئی منصوص دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے، لہذا بطور حدیث اس کو بیان کرنا نہیں چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس بندے کی دونوں آنکھوں کو لے لوں، یعنی بینائی سے اسے محروم کر دوں، تو میری طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف نابینا کے لیے خاص ہے، یا جس کی بینائی کم ہو جائے اور وہ چشمہ لگانے لگے تو اس کے لیے بھی بشارت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حدیث کا تعلق تو نابینا ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ جس کے پاس بینائی تو ہو لیکن کچھ کم ہو گئی ہو، وہ اس حدیث کا بظاہر مصداق نہیں ہے، نابینا لوگ ہی اس کے مصداق ہیں۔
سوال کرتے ہیں کہ اب تک جب کہ شوال کی 20 تاریخ ہو گئی ہے، میں نے شوال کے 6 روزے نہیں رکھے، اب 10 دن باقی ہیں تو میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو اگر میں 6 روزے رکھ لوں تو مجھے شوال کے روزوں کی فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شوال کے مہینے میں کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ لیے جائیں تو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ شروع میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، چاند دکھنے سے پہلے پہلے، ذی قعدہ کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے جب بھی 6 روزے رکھ لیں گے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا کر یہ 36 روزے ہوں گے اور پورے سال روزے کا ثواب نصیب ہوگا۔ سوال ہے، کیا وضو کے بعد آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنا تو ثابت ہے، اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ البتہ انگلی اٹھانے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، لیکن ایک فقیہ ہیں حضرت علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حدیث میں انگلی اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، نظر اٹھانے کا ذکر ہے۔ سوال ہے، ایک شخص نے وضو کرنے کے بعد مسح تو نہیں کیا پانی سے، لیکن اس کی جگہ سر میں خشکی کی وجہ سے تیل لگا لیا، تو کیا اس تیل کو مسح کے قائم مقام مانا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پانی کے بجائے تیل لگانے سے سر کے مسح کا فرض ادا نہیں ہوگا، پانی سے مسح کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ سر میں تیل لگا لیا تو اس پر پانی سے مسح درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ درست ہو جائے گا، کیونکہ تیل یہ پانی سے مانع نہیں ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں، بال کی جڑ پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ اگر کوئی بال جڑ سے اکھڑ جائے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی بال خود بخود جڑ جائے تو اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، لیکن اگر اکھاڑا گیا اور اس کے جڑ میں کوئی دسومت محسوس ہوئی تو وہ دسومت اور وہ چربی، وہ نمی اور تری، وہ ناپاک سمجھی جائے گی، اور اگر وہ اپنی جگہ سے بہہ پڑے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ محض اکھاڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس دسومت کے اپنی جگہ بہہ پڑنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر امام آخری رکعت میں تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرے بغیر اٹھ کر چلا جائے تو مقتدی کیا کریں؟ اپنا اپنا سلام پھیر دیں تو کیا ان مقتدیوں کی نماز درست ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر امام چلا جائے اور سلام نہ پھیرے، قعدے کے بعد وہاں سے اٹھ جائے اور منافی صلاۃ عمل کر لے تو سب مقتدی اپنا اپنا سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو جائیں گے اور سب کی نمازیں درست ہو جائیں گی۔ سوال کرتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، تو کیا یہ صرف مسجد حرام کی خصوصیت ہے یا پورے حدود حرم عزیزیہ وغیرہ میں بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد حرام کا ثواب تو بلا شبہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، اور ہمارے بہت سے علماء نے 1,00,000 والی فضیلت پورے حدود حرم کے لیے عام کی ہے، اور بہت سے علماء نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے حرم کے علاوہ بھی حدود حرم میں کہیں نماز پڑھے گا تو اس کو بھی انشاءاللہ 1,00,000 گنا ثواب ملنے کی امید ہے۔ سوال ہے، اگر کسی شخص کو اس کے گھر والے جبراً اعتکاف میں بٹھا دیں تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو اعتکاف درست ہو جائے گا اور اس کو جبر نہیں کہا جائے گا۔
سوال ہے کیا معتکف اعتکاف کی حالت میں نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نماز جنازہ مسجد سے باہر ہو رہی ہو اور اس کی صفیں مسجد تک پہنچ جائیں تو معتکف ان صفوں میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معتکف اپنی طبعی ضرورت کی وجہ سے باہر گیا تھا وضو استنجا کرنے کے لیے اور واپسی میں دیکھا کہ جنازہ تیار ہے تو نماز جنازہ میں شرکت کر کے مسجد میں آ سکتا ہے۔ البتہ خاص نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے حج کمیٹی سے جانے والے حاجی بینک کے ذریعے قربانی کراتے ہیں، اس میں ترتیب بدلنے کا قوی امکان رہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ جو حضرات صاحب استطاعت ہوں اور وہ بآسانی ترتیب کے مطابق قربانی کر سکتے ہوں، خود کریں یا کسی معتبر ذریعے سے کروا لیں، تو انہیں ترتیب کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور جو انہوں نے حج کمیٹی میں جمع کر دیا وہ ان کی نفلی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ وہاں جا کر خود بھی قربانی نہیں کر سکتا نظام بدل جانے کی وجہ سے، اور دوسرا بھی اس کا کوئی معتمد آدمی نہیں ہے جو اس کی طرف سے قربانی بر وقت کر سکے، تو یہی قربانی حج کمیٹی والی اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اور صاحبین کے قول کے مطابق اس پر کوئی دم لازم نہ ہوگا۔ سوال ہے کہ ہم محکمہ شریعہ میں کام کرتے ہیں، ہم نے رمضان سے پہلے ایک نکاح کو فسخ کیا تھا، لڑکا 2 سال سے غائب تھا، فریقین کے متعلقین سے بیانات اور کاغذی کارروائی کے بعد ہم نے اس کا نکاح فسخ کر دیا، لیکن چند دنوں کے بعد لڑکا واپس آ گیا اور معاملہ پولیس اسٹیشن تک چلا گیا، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نکاح کے فسخ کو نہیں مانتے، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب غائب لڑکا واپس آ گیا، یعنی سابقہ شوہر واپس آ گیا، تو محکمہ شریعہ کا فسخ نکاح کا فیصلہ کالعدم ہو گیا، اور یہ عورت بدستور پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، اسی کے ساتھ اسے بھیج دینا چاہیے یا رہنا چاہیے؟ سوال ہے عدت میں عورت پردے کا بہت اہتمام کرتی ہے اور ملنے والے بھی بہت اس کا سختی سے پابندی کرتے ہیں، لیکن عدت کے بعد پھر وہ اپنے حال پر آ جاتی ہے، تو اس بارے میں کیا شریعت کے حکم میں فرق ہے کہ عدت کا پردہ الگ ہو اور غیر عدت کا الگ؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں عدت اور بلا عدت دونوں صورتوں میں اجنبیوں سے پردے کا حکم یکساں ہے، بس فرق یہ ہے کہ معتدہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور غیر معتدہ ضرورت کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک عورت نے بکری پال رکھی تھی، اس بکری نے 2 بچے دیے، تو عورت نے یہ کہا کہ میں ایک بچے کا سے عقیقہ کروں گی اور ایک کو سے قربانی کروں گی، لیکن بعد میں وہ عورت کافی قرض دار ہو گئی، تو کیا اس پر لازم ہے کہ وہ ان بکرے کے بچوں کی عقیقے اور قربانی ہی میں استعمال کریں یا انہیں بیچ بھی سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ گھر میں پلے ہوئے جانور میں محض نیت کرنے سے قربانی یا عقیقہ واجب نہیں ہو جاتا، ہاں البتہ اگر ایام قربانی میں اس کی عمر ہو جائے قربانی کی اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے تو قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن واجب نہیں ہوئی پہلے سے، لہذا مصولہ صورت میں وہ عورت اگر چاہے تو ان بچوں کو، بکری کے بچوں کو بیچ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا عقیقہ و قربانی ہی کرے۔ پوچھ رہے ہیں IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ہاسپٹل میں خون ٹیسٹ یا دیگر ان سے جڑا ہوا کوئی کام کرنا کیسا ہے، اس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آمدنی تو حلال ہے، لیکن کسی غلط کام میں شرکت ہوگی تو گناہ الگ ہوگا۔ پوچھتے ہیں میں نے اپنے 4 بچوں کا ابھی تک عقیقہ نہیں کیا، آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ عقیقہ کرنا چاہیے، اب کیا کروں؟
جواباً عرض ہے کہ اب کر لیں عقیقہ، اب تک نہیں کیا تو اب کر لیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے شادی کا ولیمہ کیا اور اس میں عقیقے کی بھی نیت کر لی، اور اس عقیقے کے گوشت کو جن لوگوں کو نیوتے کے طور پر بلایا ہے ان لوگوں نے بھی کھایا اور عام لوگوں نے بھی کھایا، تو ظاہر ہے کہ نیوتے کی وجہ سے کھلانے کا ثواب تو نہیں ملنا چاہیے، تو عقیقہ ادا ہوا یا نہیں ہوا، یہ ہمارا سوال ہے۔ جواباً عرض ہے کہ عقیقے میں اصل چیز گوشت کھلانا نہیں ہے، بلکہ عقیقہ جانور کو عقیقے کی نیت سے ذبح کرنے کا نام ہے، لہذا جو جانور عقیقے کی نیت سے ذبح کیا گیا ہے تو عقیقہ تو ادا ہو گیا۔ اب ولیمے میں نیوتا لے یا نہ لو یہ بات الگ ہے، نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر لیا تو اس کی وجہ سے عقیقے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوال ہے کہ عورت کا حصہ مرنے والے کی زمین میں یا مکان میں یا اور کسی سامان میں لگ سکتا ہے یا نہیں، اور لگے گا تو کتنا لگے گا؟ جواباً عرض ہے کہ عورت میت کے سبھی ترکے میں حسب حصص شرعیہ وراثت کی مستحق ہوتی ہے، چاہے وہ ترکہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، یعنی جائیداد کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یا روپے پیسے وغیرہ یا سامان کی شکل میں ہو۔ اب یہ سوال کہ عورت کو کتنا ملے گا، تو عورت اگر اصحاب الفرائض میں سے ہے، مثلاً بیٹی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں ہے، یا بہن ہے اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے، یا ماں ہے یا بیوی ہے، تو جتنا حصہ شریعت میں طے ہے اتنا ملے گا۔ ماں کو کبھی ثلث ملتا ہے، کبھی سدس ملتا ہے، بیوی کو کبھی ثمن ملتا ہے، کبھی ربع ملتا ہے، اسی طرح بہن کو یا بیٹی کو کبھی آدھا ملتا ہے، دو ہوں تو ان کو 2 ثلث ملتا ہے، پوتی ہوتی ہے ان کے ساتھ تو ان کو سدس چھٹا حصہ ملتا ہے وغیرہ۔ اور اگر وہ عصبہ بن رہی ہو وہ عورت، تو وہ اپنے برابر والے کے آدھے حصے کی مستحق ہوگی، یعنی اگر لڑکے کے ساتھ لڑکی ہے تو لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملے گا، بھائی کے ساتھ بہن ہے تو بہن کو بھائی سے آدھا ملے گا۔ یہ سب تفصیل کتب فقہ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔